السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس۔ حضرات گرامی، جس خدا نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے، بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ جب وہ خدا، وہ اللہ اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہوگا۔ جو وعدے، جو باتیں آج ممبر سے ہو رہی ہیں، جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے، انہیں وارننگ دی جائے، وہ ساری کی ساری باتیں آنکھوں کے سامنے ہوں گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ کیوں میں کھڑے ہوں گے؟ ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، اس دن اللہ ہم سے بات کرے گا۔ ہم فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، فرشتے اس دن سارے انسانوں کو گھیرے ہوئے ہوں گے اور کوئی انسان اپنی جگہ سے رتی بھر بھی ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ اپنے زندگی کے بارے میں سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ جو اللہ رب العزت کے کوشچنز ہیں ان کا آنسر نہ دے دے، تب تک وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ دن یعنی وعدے کا وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ اقتربت الساعہ، وہ قیامت کا
وقت قریب آ گیا ہے. وانشق القمر، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ چاند پھٹ گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اقترب للناس حسابهم، لوگوں تمہارے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، تم بے ہوش پڑے ہوئے، تم دیوانوں جیسے پھر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ وہ وقت کیسا ہے. اور سورہ حقہ میں اللہ تعالیٰ سورہ معارج میں فرمایا یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم سمجھتے ہو کہ جو وعدے تم سے کیے جا رہے ہیں قرآن میں اور ممبروں سے وہ دور ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو اس سے بہت قریب دیکھ رہے ہیں، بہت جلد آنے والا ہے. اور وہ اسی لیے آئے گا تاکہ جو لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کو اس کا بدلہ ملے. اور جو لوگ جنہیں اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں، جنہیں دین سے، ایمان سے، نماز سے کوئی مطلب نہیں، جنہیں صرف دنیا اور دنیا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. وہ وعدہ تو آ کے رہے گا، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت تو آ کے رہے گی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو قبروں میں ہیں انہیں نکال کے باہر کھڑا کرے گا، اپنے سامنے لائے گا، زندہ کرے گا ان کو. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس وعدے کے دن کے لیے تیار ہونا ہے. بہت سے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں، جیسے آئے اسی طرح اٹھ کے چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگ تو آ کے سوتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا بات ہوئی، اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، کوئی مطلب نہیں. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہانی ہے جو سنائی جا رہی ہے. کہانی سنیں، یہیں رکھ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کہانی نہیں ہے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، قرآن میں جو باتیں کی گئی ہے وہ 2 4 کی طرح ہیں. یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ایسا کرنے والے جنت میں، ایسا کرنے والے جہنم میں، اور مجرم ہیں. 2 4 کی طرح، لَقَوْلٌ فَصْلٌ، 2 ٹوک بات ہے. اور فرمایا وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کہانی اور جوک نہیں ہے، یہ کوئی فکشن اور ڈرامہ نہیں ہے جو تم سے بتایا جا رہا ہے، سن کے اٹھ کے چل دیے. وہ وقت آئے گا، اس دن پتا چلے گا جب جہنم کے سامنے دھکے دے گے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں کہا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو دھکے دے کر کے فرشتے جہنم کی طرف لائیں گے. جیسے اب دیکھا ہوگا نا کرمنل کو کس طرح پولیس دھکے دے کر کے لے کے جاتی ہے، ہاتھ میں ہتھ کڑی لگا کے. جس دن ان کو جہنم کی طرف دھکے دے کر کے لے کے جائیں گے اور پوچھیں گے اہذا سحر، کیا یہ جادو ہے، کیا یہ کہانی ہے، کیا یہ ڈرامہ ہے، بتاؤ یہ سچ ہے یا غلط ہے. اس دن کہیں گے کہ میرے رب کی قسم یہ تو بالکل حقیقت ہے، ریئلٹی.
اس دن کے آنے سے پہلے ریڈی ہونا ہے. اس دن دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا. اور یاد رکھیے ہر دن اس زندگی کے امتحان کا آخری آور ہو سکتا ہے, آخری گھنٹہ, آخری پیپر ہو سکتا ہے کہ آج ہم میں سے کسی کا, اور آج کے بعد دوبارہ اسے ہمیشہ کے لیے اس کا چیپٹر کلوز کر دیا جائے, دوبارہ موقع نہ ملے. سوچئے جو لوگ پورے ہفتے نمازیں چھوڑتے ہیں اور ایک دن جمعہ میں آتے ہیں, سوچئے اسی حال میں اگر آپ کا انتقال ہوا, مرے, تو کون سے فرشتے لینے کے لیے آئیں گے؟ کیا جنت کے فرشتے لینے کے لیے آئیں گے؟ قطعاً نہیں. قرآن کریم میں کہا گیا کہ جب جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, کہ تم دوزخ میں کیسے چلے گئے, تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا ریزن جہنم میں جانے کا, وہ جہنمی بولیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اس دھوکے میں نہ رہے کہ مرے گا تو جنت میں چلا جائے گا. نہیں, وہ مرے گا سیدھے جو جہنم میں جائے گا, دوزخ میں جائے گا. سوچئے تو صحیح, آپ کسی کمپنی میں کام کریں, ہفتے میں ایک دن جا کے دکھائیں وہ کمپنی کا کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ. کیا کوئی کمپنی رکھے گی یا دروازے سے ہی بھگا دے گی؟ اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ اپنے گھر میں آنے دیتا ہے, فرشتوں کے ذریعے دھکے دے کر کے باہر نہیں نکلواتا. اور بہت سے لوگ فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں. یاد رکھیے ایک کبیرہ گناہ, بڑا گناہ اگر مسلسل کوئی کر رہا ہے, کبھی کبھی چھوٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں, مسلسل کر رہا ہے لگاتار کوئی 302 آرٹیکل 302 کا مجرم ہے, بتائیے پولیس کیا کرے گی اس کے ساتھ, پکڑے گی تو. اور اسی حال میں اگر مر گئے, توبہ کر لیا, معافی مانگ لی, تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ پورے ہوش کے ساتھ زندگی گزاری جائے, اور جو باتیں یہاں سے ہوتی ہیں ان کو کہانی نہ سمجھا جائے, کہ بہت جلد آنکھوں کے سامنے آنے والی ہے. آج جو میرے خطبے کا ٹاپک ہے وہ پچھلے 3 ہفتوں سے جو باتیں چل رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں. نمبر 1, اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھیں, ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں, کسی سے نفرت نہ کریں, کسی سے بغض اور کینہ نہ رکھیں, ہیٹریٹ نہ رکھیں, جیلسی نہ رکھیں, کسی کو کافر نہ کہیں, کسی فرقے کو, کسی گروپ کو. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ہی صرف حق پہ ہیں باقی سارے کے سارے غلط ہیں, ایسا کوئی نہ کہے. اس کے الٹا پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کے درمیان دشمنی پیدا کر دے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کر دے, ہیٹریٹ پیدا کر دے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اختلاف کو, دشمنی کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ ڈفرینس آف اوپینین جو ہمارے بیچ میں ہوتا ہے اس کا کوئی حل ہے؟ ہم کیسے ایک دوسرے سے مل کے رہ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نفرت کے ذریعے ہم کسی کو سدھار سکتے ہیں کیا؟ آپ سوچئے ذرا. 2 سوال ہیں جن پر آج بات کرنی ہے. نمبر 1 کہ ہم جو بکھرے ہوئے ہیں
اور ہماری جو حالت ہے ہندوستان میں ہو یا دنیا میں ہو، کہ ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ نے اس کے لیے کوئی فارمولا دیا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم صحیح ہیں، تیسرا کہتا ہے ہم صحیح ہیں۔ کون صحیح ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک فارمولا دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب اس کو یاد رکھیں، اور جہاں بھی کوئی بات کوئی بولے اس طرح کی، وہ کافر، وہ غلط، وہ گمراہ، ہم صحیح، وہاں آپ اس کے سامنے یہ آیت رکھیں۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59، سورہ آل عمران، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے تمام قسم کے جھگڑوں کا حل اور سلوشن بتایا، چاہے وہ فیملی میٹرز ہو، یا کمپنی میں کوئی جھگڑا ہو، مسجد میں ہو، یا آپس میں قوم کے درمیان ہو، کہیں بھی ہو۔ کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ جھگڑا ہی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ ڈفرینس آف اوپینین ہر جگہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے جو لوگ سعودی عرب گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، کچھ لوگ یہاں باندھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں باندھتے ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ نہیں بھی باندھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماننے والے جو مغرب میں ہیں، ان کا یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو نہیں کہتے تم غلط، تم غلط، تم غلط، یہاں کی طرح لڑتے نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہتے، مل کے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ بھی انسان محبت کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی فیلڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، ہر جگہ اختلاف ہے، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، لیکن لڑتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ سائنٹسٹوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے کیا؟ آپ کوئی بھی سائنس کی بک اٹھا کے پڑھیے، ایک سائنٹسٹ کہتا ہے کہ بگ بینگ جو دنیا کی شروعات ہوئی 13 ارب سال پہلے ہوئی۔ کتنا؟ 13 بلین ایئر پہلے۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں 20 بلین بیفور، 20 ارب سال پہلے ہوئی۔ اختلاف ہے کہ نہیں؟ لیکن لڑتے نہیں آپس میں کہ تم نے غلط بول دیا تو اب چلو ہم تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، نہیں۔ تو ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ بھی انسان محبت کے ساتھ جی سکتا ہے، رہ سکتا ہے، احترام کر سکتا ہے۔ دوسری بات جو میں آج بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پہلی بات کیا تھی کہ جب بھی تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے، تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے لے جاؤ کہ اللہ رسول جو کہیں گے ہم مان لیں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب تو رسول دنیا میں نہیں ہے، تو کس کے سامنے لے کے جائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے علم کو جاننے والے کے پاس، قرآن اور حدیث۔ جہاں بھی کوئی بات کوئی بولے، اس سے بس سنگل کوشچن پوچھنا ہے کہ بھائی آپ جو بات بول رہے ہیں کہاں ہے؟ قرآن کی کس آیت میں ہے اور کس صحیح حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے؟ اگر ہے تو ہم مان لیں گے، نہیں ہے تو احترام کے ساتھ ہم آپ کی بات ریجیکٹ کرتے ہیں۔ سمپل سا حل ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی ہو یہ اصول، یہ سولوشن ہر جگہ چلتا ہے، اور اسی پر صحابہ کرام عمل کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان محبت ہے۔ اور مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی
تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا. تو ٹاپ کے 2 صحابہ میں اختلاف ہو گیا. حضرت عمر کہتے تھے کہ وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کلمہ پڑھنے والوں کو کیسے قتل کر سکتے ہیں جبکہ اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ہم اس سے جنگ کریں گے. اور انہوں نے قرآن کی آیت فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم پڑھ کے سنائی. جیسے ہی یہ آیت پڑھ کے سنائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈاؤن ہو گئے. کہا کہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، میں غلطی کی. تو الٹیمیٹ سولوشن ہے یہ کہ جہاں بھی کوئی بات جھگڑے کی ہو آپ پوچھئے کہ جو بات آپ بول رہے ہیں وہ قرآن میں کہاں لکھی ہے یا صحیح حدیث میں وہ بات کہاں پہ ہے. اگر ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار. نمبر 1. نمبر 2، ایک مومن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 6662 نمبر حدیث ہے کہ مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے، کیسا وہ رہتا ہے لوگوں کے ساتھ. فرمایا المؤمن یألف، ایک مومن کا دل محبت سے بھرا ہوتا ہے، نفرت سے نہیں. غور کیجئے، جو لوگ بولتے ہیں ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا، ان سے مصافحہ نہ کرنا، ان کی مسجد میں مت جانا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ نفرت بانٹ رہے ہیں کہ محبت. اگر مومن ہے، اگر مسلمان ہے تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اس کے دل میں ہر مسلمان کے لیے محبت ہو. ہر مسلمان کیا، ہر انسان کے لیے محبت ہو. یألف ویؤلف، وہ محبت کرتا بھی ہے اور اس سے لوگ محبت رکھتے بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ لوگوں سے آپ محبت کرتے تھے اور سارے لوگ آپ سے محبت رکھتے تھے. اور معلوم ہے یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ محبت کریں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ محبت کریں گے. نفرت کریں گے تو اگر آپ لوگوں سے نفرت کریں گے تو لوگ آپ سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اور فرمایا یہ جملہ ذرا غور سے سنیے، وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ. تم تہجد گزار ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، کیا ہو، اپنی جگہ سب صحیح ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں لوگوں کے لیے محبت نہیں ہے اور لوگ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی نظر میں تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں، کوئی اچھائی نہیں. تم کسی لائق نہیں ہو اللہ کی نظر میں. لا خیر، کوئی فائدہ نہیں تمہارے اندر. سوچیے کتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اور فائنل بات جو میں آج بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ہم بولتے ہیں فلاں غلط ہے، اس سے مت ملنا، اس کے پاس مت جانا، ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا، مصافحہ کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، ہے نا. سوال یہ، کیا نفرت کرنے سے کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ مثال دیتا ہوں. ایک آدمی بیمار ہے نا، بیمار ہے، میں کہوں گا اس کے پاس مت جانا، انا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا. کیوں؟ وہ بیمار ہے. تو اب بتائیے وہ بیمار، وہ پیشنٹ مرے گا کہ جیے گا؟ کیا ہوگا اس کا؟ صحیح ہوگا یا اور خراب ہوگا؟ وہ اور خراب ہوگا. نفرت کے ذریعے آپ کسی کو سدھار نہیں سکتے. کسی کو سدھارنا ہے تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس پہ ترس کھائیے. دیکھیے کہ بیچارہ جہنم میں جا رہا ہے، کاش میں اس کو بچا لیتا. کیسے میں اسے بچا لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ مارتے تھے، جو لوگ گالیاں دیتے تھے، جو جادوگر کہتے تھے، جو شاعر اور پاگل اور دیوانہ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے یا بولتے تھے چھوڑو ان کو، یہ کافر ہیں، ان کو چھوڑو؟ بولتے تھے کیا ایسا؟ اگر آپ ایسا بولتے تو ہم آج مسلمان ہوتے کیا؟ نہیں ہو سکتے تھے. تو لاسٹ پوائنٹ جو ہے اس پورے 4 جمعوں کے محنت کا، ہماری اور آپ کے سننے کا بس ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں.
اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپس میں ہم دشمنی، نفرت اور عداوت پال کر کے رکھیں، اور نفرت اور دشمنی سے کبھی آپ کسی کو سدھار نہیں سکتے ہیں۔ کسی کو سدھارنا ہے، کسی کو صحیح ٹریک پہ لانا ہے، تو سب سے پہلے اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کیجیے۔ آپ خود بتائیے، آپ سب سے زیادہ کس کی بات مانتے ہیں؟ جو آپ سے نفرت کرتا ہے اس کی، یا جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کی؟ جو محبت کرتا ہے اس کی۔ اسی طرح آپ کی بات کوئی آدمی اسی وقت مانے گا اور اسی وقت راستے پر آئے گا جب آپ کی محبت اس کے دل میں آپ نے پیدا کر لیا ہوگا، تب۔ نہیں تو وہ آپ کی بات چاہے کوہ نور ہیرے کے برابر قیمتی کیوں نہ ہو، آپ کی اولاد بھی آپ کی بات نہیں مانے گی اگر آپ کی اولاد کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ایمان اور اسلام کے بیس پر آپس میں تمام مسلمانوں سے بلکہ پورے انسانوں سے محبت کرنے، ان کی بھلائی اور خیر خواہی چاہنے، اور سب کو محبت کے ذریعے اللہ کے دین کی طرف لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں آپس کی دشمنی، نفرت اور بغض اور عداوت سے حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔